کہ آرٹ میں جوہر ہوتا ہے، باریکی ہوتی ہے. ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے نظر میں آپ کے فن میں سے کون سی باریکی ہے کہ جو آپ بتانا چاہیں ہم کو، یا ان لوگوں کو جو کسی بھی فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا مثلا اسی فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ نے آپ کو اچھی مہارت بخشی ہے، باریکی اور مجھے جوہر بتائیے آپ. یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو چیز آپ بنا رہے ہیں وہ عام لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. آج کل ماڈرن ٹرینڈ پڑا ہوا ہے، وہاں پر خواہ خواہ ایک برش ادھر سے ادھر چلا دیے، 10-12 رنگ اس میں پھینک دیے اور اس کو بہت بڑی پینٹنگ بتا کے سامنے رکھ دیا. اس سمے اتفاق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر کوئی قرآن کی خطاطی ہو رہی ہے تو اگر اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں آ جائے تو وہ بڑی بات ہے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں جس کو میں پینٹ کر رہا ہوں اس کے پیچھے مفہوم ہو تاکہ لوگ سمجھ میں آئے. مثال کے طور پر یہی رحمان اور رحیم کی ایک پینٹنگ ہے. رحمان کا مطلب یہ رحم کرنے والا اور رحیم کا مطلب یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس میں فرق ہے. تو اس فرق کو میں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی. اسی کو آپ باریکی بھی کہہ سکتے ہیں. جی 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 جی. اچھا، کوئی بھی جو آرٹسٹ ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ جو بھی چیز وہ ڈیزائن کرتا ہے یا پینٹ کرتا ہے یا جو بھی فن اس کے پاس ہے، ہر چیز سے مطمئن نہیں ہوتا. کچھ ایسی چیز ہوتی ہے اس کو بنانے کے بعد اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں آج میں نے اپنے احساسات کی عکاسی کی ہے اس فن کی شکل میں. وہ کون سی پینٹنگ اس کو بنانے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوا کہ آج ایک اہم ترین میسج، یعنی اس میں ڈیپتھ ہے اور ہم نے میسج دوسروں کو دیا اس کے ذریعے. یوں آپ نے بہت سی پینٹنگس کی ہیں، لیکن کچھ تو ایسا ہوگا کہ کچھ پینٹنگس بنانے کے بعد کرنے کے بعد آپ کو لگا ہوگا کہ آج ایک اہم ترین پیغام میرے ذریعے دوسروں تک پہنچا. جی، میں اس کے سلسلے میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میری ایگزیبیشن 89 میں ہو رہی تھی غالب اکیڈمی میں، اور میری پینٹنگس ابھی بندھی ہوئی رکھی تھی، ان کا ڈسپلے کرنے کا نمبر نہیں آیا تھا. تو وہاں کے جو سیکرٹری تھے ذہین نقوی مرحوم صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر صادقین صاحب کی بھی ایک پینٹنگ لگی ہے اور وہ ایک حدیث پر ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابها. کیا آپ اس کو دیکھنا پسند کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں تو ان کو استاد مانتا ہوں اپنا، میں ضرور دیکھنا پسند کروں گا. چنانچہ وہ مجھے اسٹیج کے قریب لے گئے. غالب اکیڈمی کا اسٹیج بہت بڑا، انہوں نے پردہ ہٹایا، ایک بڑی شاندار پینٹنگ میرے سامنے تھی، انا مدینۃ العلم و علی بابها. لیکن انہوں نے جو اس میں وضاحت کی تھی اس حدیث کی، وہ اس طرح کے گنبد بنائے تھے، تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں گنبد دور تک دکھائے، اور سب سے جو فرنٹ تھا اس میں انہوں نے اس حدیث کو بہت ہی سادگی سے انا مدینۃ العلم و علی بابها لکھ دیا. یہاں میں استاد اگر زندہ ہوتے تو شاید میں ان سے داد لے لیتا، کیونکہ جب میری پینٹنگز کھلی اور اس میں میری پینٹنگ بنائی ہوئی نکلی انا مدینۃ العلم و علی بابها، وہ تھی تو 6 فٹ میں، لیکن میں نے شہر کو کتابوں سے مزین کیا تھا. دور تک میں نے کتابوں کے انبار لگائے تھے جو سرسری نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ عمارتیں لگتی تھیں، لیکن غور سے دیکھنے پر وہ کتابیں نظر آتی تھیں. تو وہاں جو دیکھنے والے تھے انہوں نے بھی مجھے داد دی، اور میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اگر صادقین صاحب مرحوم زندہ ہوتے تو شاید مجھے داد ضرور دیتے. یہ ایک ایسی پینٹنگ تھی جس پہ مجھے آج بھی ناز ہے، اور میں فخر کرتا ہوں کہ یہ پینٹنگ میرے ہاتھ سے بنی. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ان کا بھی ذکر کیا، صادقین صاحب کا. جیسے ابھی آپ نے صادقین مروی صاحب کا ذکر کیا کہ آپ ان سے متاثر، ایسے ضرور آپ کے فن کے ماہرین ہوں گے جن سے آپ متاثر رہے ہوں گے شروعات سے جب سے آپ نے اسٹینڈ کیا اس فن میں. اور ہم پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کون کون تھے کہ جن سے آپ متاثر رہے، یا مثلا کسی کو آپ نے آئیڈیل بنایا ہو، کسی کو آپ نے فوکس کیا ہو، یا اور بات ہے کہ بعد میں آپ اس سے آگے چلے جائیں، کیونکہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے بعض فنان جو ہیں وہ کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ انہیں توفیق دیتا ہے کہ ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن خطاطی میں تو میں سوائے صادقین صاحب کے جی اور کسی سے متاثر نہیں ہوا. میں نے کافی آرٹسٹ حضرات کی پینٹنگز دیکھی، خطاطی کے نمونے دیکھے، لیکن میں جو بات سچ ہے وہ یہی ہے کہ میں صادقین سے متاثر ہوا.
اور میں نے اسی اسکول کو اپنایا. حالانکہ میں ابھی یہی کہوں گا کہ میں نے ان کی نقل نہیں کی. میرا خط الگ ہے، ان کا خط الگ ہے. لیکن جہاں تک دوسرے مصور حضرات کا نام آتا ہے، اس میں مثال کے طور پر مجھے عبد الرحمن چغتائی پسند ہے. ان کا جو لائن ورک ہے وہ بے انتہا خوبصورت ہے، اور انہوں نے بھی شخصیت کے مالک کیا، جی. اور مجھے ان کی پینٹنگس بھی بہت پسند ہے. ابھی آپ نے کہا کہ میں نقل نہیں پائی جاتی آپ میں اور صادق نمروزی صاحب میں، تو وہ فرق رئیسی کیا ہے؟ کیا انتر ہے آپ کے اس میں اور صادق نمروزی صاحب کے اس میں؟ مثلا دیکھیے، انہوں نے جو سورہ رحمان کو ہی لے لیجیے، انہوں نے سورہ رحمان کو پینٹ کیا ہے، لیکن کبھی کبھی جو بات اشارے میں کہی جاتی ہے اس میں زیادہ لطف پیدا ہوتا ہے بنسبت کسی بات کو براہ راست کہا جائے. صادقین صاحب نے اپنی پینٹنگز میں زیادہ تر براہ راست بات کی ہے. انہوں نے مصوری کی ہے براہ راست. مثلا اگر خیام کا ذکر ہے تو انہوں نے باقاعدہ بنایا ہے پینٹنگز میں. میں نے سمبولک طریقہ استعمال کیا. میں نے علامتی طور پر اپنی پینٹنگز میں اسکیچز کو جگہ دی. یعنی زیادہ تر چیزیں رمزیہ رہی ہیں. ہاں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اشارے میں بات ہو اس میں زیادہ لطف آئے گا. اچھا، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے بہت سی کتابوں کے کور پہ ڈیزائن کیے. ہاں، بیچ میں ذرا سا ذائقہ بدلنے کے لیے کچھ ہمارا بھی ذائقہ بدلیے. آپ کچھ بتائیے کہ جو کتابیں آپ نے جن کا کور پہ ڈیزائن کیا ہو ان کے موضوعات مثلا آپ کو. دیکھیے، ایک تو سب سے بڑا یہی ہے کہ تہذیب الاخلاق میں سن 1994 سے میں بناتا رہا ہوں، سن 2011 تک. اور اس میں شرط یہی تھی کہ ہر مہینے آپ مجھے نیا بنانا ہوتا ہے. تو میں نے اتنے سال ہر مہینے ایک نیا اور ایک تازہ سر ورق بنایا. اس کے علاوہ میرے احباب جو کوئی شاعر ہے، کوئی نقاد ہے، اس کے نمونے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں. ان کی فرمائش کے اوپر میں نے ٹائٹلز تیار کیے ہیں. یہ میرا ایک ضمنی کام ہے، خاص کام نہیں ہے. آپ زیادہ تر یہ سب چیزیں خدمت کے عنوان سے کرنا چاہتی ہیں. جی، ایک بہت اچھی چیز ہے، ہر آدمی کو اسے درس لینا چاہیے. میں نے کوشش یہی کی ہے، اور جہاں تک میں کوشش کرتا ہوں یہی کہ مثلا قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں وہ میں ہندی میں بھی اس کا ترجمہ اس پر لکھتا ہوں تاکہ لوگ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں. غالب اکیڈمی میں جو میری نمائش ہوئی وہاں پر میری جو تصویریں تھیں ان کے ساتھ ساتھ جو ترجمے تھے یا جو ان کی وضاحتیں تھیں وہ سب میں نے اردو میں، انگریزی میں اور ہندی میں لکھ کر ان کے ساتھ لگائیں، اور اس کو پڑھ کر لوگوں کو سمجھ میں آیا اور انہوں نے اس کو پسند کیا. کون سی شخصیات، بڑی شخصیات شکارزہ جنہیں کہتے ہیں، جو آپ کے فن کے قدردار ہیں، اس کے علاوہ کی دنیا میں اچھی نگاہ تھی، پہنی نگاہ تھی، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان میں وہ کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے آپ کی پینٹنگز کو دیکھا اور اپنے تاثرات پیش کیے؟ میں سب سے پہلا نام تو پروفیسر عبدالسلام صاحب، نوبل انعام یافتہ، ان کا پاکستان سے متعلق ہے. ان کی جو تھیوری تھی جس پر ان کو نوبل انعام ملا تھا، میں نے اس تھیوری پر قرآن پاک کی مدد سے ایک پینٹنگ بنائی تھی، اور ان آیات کو اس میں نے خطاطی کی تھی جس سے مجھے مدد ملتی تھی کہ جو کام انہوں نے کیا ہے، سلام صاحب نے ان کو انعام ملا ہے، اس کی تصدیق قرآن پاک سے ہو. اور جب وہ میری ایگزیبیشن دیکھنے آئے تو انہوں نے اس تصویر کو خاص طور سے پسند کیا اور اپنے ساتھ وہ لندن لے کے گئے، اور مجھ سے یہ فرمایا کہ لندن میں اس پینٹنگ کو لگاؤں گا کیونکہ وہاں دنیا بھر کے سائنسداں آتے ہیں اور وہ دیکھیں گے کہ ہم آج تک جن مسئلوں پر الجھے ہوئے ہیں ان کا حل قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے نکال رکھا ہے. ہم ابھی تک اسی میں غوطے لگا رہے ہیں.
جبکہ حل وہاں نکلا ہوا موجود ہے پہلے، تو سب سے پہلا نام تو میں ان کا لوں گا۔ اس کے علاوہ بہت سی شخصیات ہیں جو میری ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے آئیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اس زمانے میں جو غالب اکیڈمی میں ایگزیبیشن ہوئی تھی 89 میں، اس میں کافی بڑی بڑی ہستیاں جن کو میں یاد کرتا ہوں تو نام یاد آتا ہے کرنل بشیر حسین زیدی اور مہندر سنگھ بیدی سہر، اور وائس چانسلر جو ہمارے رہے ہیں خسرو صاحب، اس کے علاوہ جو ماہر غالبیات مالک رام، یہ دیگر شریف الحسن نقوی صاحب، خلیل ٹونکی جو ماہر خطاط تھے، انہوں نے میری ایگزیبیشنس کو دیکھا اور پسند کیا۔ بہت سے نام ہیں اور میں اتنا تو یاد رہتا نہیں ہے کہ میں عبدالسلام نمایاں ناموں میں سے نمایاں نام عبدالسلام صاحب کا ہے، ان کا خط بھی میرے پاس موجود ہے جس پر انہوں نے ایک ریمارک لکھا تھا کہ یو آر دا صادقین آف انڈیا۔ یہ عبدالسلام صاحب کی؟ جی جی، عبدالسلام صاحب تو علامہ اشکار شخصیت رہی ان کی، اور ہے کہ نوبل جیتنے کی وجہ سے ان کو نوبل اعزاز سے نوازا جا چکا ہے، اس لیے ان کا نام دنیا میں آج باقی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی پینٹنگز کہاں کہاں بیرون ہند کہاں کہاں جا چکی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یوں تو ساری دنیا میں اس کے نمونے پہنچ چکے ہیں، لیکن فوٹوز کی شکل میں زیادہ ہیں، اوریجنل کی شکل میں کم ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان ہے اور مدینہ منورہ جا چکے ہیں، پوری ایک ایگزیبیشن میری وہاں گئی ہے اوریجنل پینٹنگز کی، اور اس کے علاوہ تاشقند یہ وہاں الفرغانی میوزیم ہے، وہاں میری پینٹنگز لگی ہیں۔ کیا آپ کسی کو یہ ہنر دے کے جائیں گے؟ میری انتہائی خوشی ہوگی، میں بہت خوش قسمت سمجھوں گا اپنے آپ کو کہ کوئی میرا شاگرد بنے اور میری ان خطوط پر کام کرے آ کے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ابھی تک مجھے کوئی ایسا شاگرد نہیں ملا جو صحیح معنوں میں میرا شاگرد بن کر اس فن کو آگے بڑھائے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ، اگر کوئی کسی بھی فن میں یا آپ جس فن میں مہارت رکھتے ہیں اس میں اگر کچھ کرنا چاہے، دیکھیے خاص پیغام جو آپ کو دینا چاہتے ہیں؟ میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہر بچے میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، جی۔ کسی میں میتھمیٹکس کی زیادہ، کسی میں کامرس، کسی میں ادب، کسی میں لٹریچر، کچھ بھی، اور کسی میں مصوری کی بھی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی اسکول میں چاہیے، کسی بھی کلاس میں چلے جائیے، اس میں 2-4 بچے ایسے بھی ہوں گے جو ڈرائنگ میں شوق رکھتے ہوں گے۔ اب ان بچوں کو چھانٹنا، انتخاب کرنا اور ان کو صحیح طور پر گائیڈ کرنا، یہ ایک اچھے ٹیچر کا کام ہے۔ تو اگر ایسے بچے ملیں تو میں یہ چاہوں گا کہ ان کو صحیح طور پر مصوری کا وہ میدان دکھایا جائے جہاں سے ان کا کردار بھی بنے اور ان کے فن کو ترقی ملے۔ سبحان اللہ۔ ہم دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کریں سرفراز صاحب کہ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہم کو دیا اور بہت سی ایسی باتیں بتائیں کہ جو عام طور سے لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنا لیں، اپنی زندگی کے اصول بنا لیں تو شاید ہم بھی ترقیات کی منزلوں کو چھو سکتے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں محترم ناظرین آپ کا بھی کہ آپ نے ہمارے ساتھ سرفراز صاحب کو شیئر کیا، آپ نے ان کے تجربات کو سنا۔ امید کرتے ہیں کہ سرفراز صاحب کو ایسے شاگرد اور ایسے طلاب ملیں گے کہ وہ اپنا قیمتی فن ان کو دے کر کے جائیں تاکہ ان کا بھی نام باقی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس فن کی بھی حیات اور زندگی آگے بڑھتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔